ناظرین آداب، خبروں کا بلٹن لے کر ہم حاضر ہیں۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ ملک میں کووڈ-19 کے نئے مریضوں کی تعداد میں کمی کا رجحان جاری، صحت یابی کی شرح میں بھی مزید بہتری۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی کئی ریاستوں کے فیلڈ افسران کے ساتھ میٹنگ، کووڈ صورتحال اور لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کا لیا جائزہ۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر نے صوبے میں کووڈ صورتحال کا لیا جائزہ، سینئر ڈاکٹروں کو دی کووڈ مریضوں کی نگہداشت کرنے کی ہدایت۔ اور سابق مرکزی وزیر چمن لال گپتا کا جموں میں انتقال، لیفٹننٹ گورنر اور کئی سیاسی لیڈروں کا اظہار تعزیت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت میں کووڈ-19 کے نئے مریضوں اور زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4,22,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ ملک میں صحت یابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 85.60% ہو گئی ہے۔ تاہم ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 2,63,000 سے زیادہ معاملے درج کیے گئے ہیں، جبکہ 4,329 اموات کی خبریں موصول ہوئی ہیں، جس کے ساتھ ہی پورے ملک میں ہلاکتوں کی کل تعداد 2,78,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دوران بھارت نے اب تک 18,84,00,000 سے زیادہ لوگوں کو کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں آج کورونا کے 3,967 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان میں سے 2,263 کا تعلق کشمیر، جبکہ 1,704 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے متاثرہ 71 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے، جن میں سے 39 کا تعلق جموں صوبے سے ہے، جبکہ 32 کا تعلق کشمیر سے ہے۔ تاہم اس دوران 3,823 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ریاستوں اور اضلاع کے فیلڈ افسروں کے ذریعے عالمی وبا سے نمٹنے میں ان کے تجربات کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود کووڈ سے متاثر ہونے کے باوجود کئی عہدیدار عوام کی خدمت میں مسلسل مصروف ہیں۔ نریندر مودی نے مؤثر طور پر معاملات کو حل کرنے کے لیے مقامی فیلڈ افسران کی ستائش کی۔ انہوں نے ضلع حکام کو انفیکشن کی روک تھام کے لیے نئی حکمت عملی میں مرکز کی بلا رکاوٹ مدد کا بھی یقین دلایا۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ گھیرہ بندی سے متعلق مقامی رہنما خطوط پر سختی سے عمل درآمد کے ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ لوگوں کی معمول کی زندگی اور ضروری اشیاء کی دستیابی پر اثر نہ پڑے۔ انہوں نے ریاستوں اور اضلاع کے لیے آکسیجن کی سپلائی اور استعمال کی مناسب نگرانی پر زور دیا ہے۔ لیفٹننٹ گورنر کے مشیر بشیر احمد خان نے آج بڑگام کا دورہ کر کے وہاں کووڈ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی ممبران کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران تازہ ترین حالات کے بارے میں تفصیلات طلب کیں۔ انہوں نے ضلع کے تاجروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے میں عوام کا تعاون طلب کیا۔ مشیر موصوف نے لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کی افسروں کو ہدایت دی۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج اعلی افسران کی ایک میٹنگ میں کشمیر صوبے میں کووڈ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے صوبے کے ہر ضلع میں ٹیسٹنگ، ریکوری ریٹ اور پازیٹیوٹی ریٹ کے علاوہ علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں تفصیلات طلب کی۔ پی کے پولے نے آکسیجن جنریشن پلانٹس اور ہسپتالوں کے کووڈ وارڈز میں CCTV کیمرے نصب کرنے اور سینئر ڈاکٹروں کو کووڈ مریضوں کی نگہداشت کرنے کی ہدایت دی۔ میٹنگ میں محکمہ صحت کے اعلی افسران بھی موجود تھے۔ صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے کووڈ ویکسین کے 1.25 لاکھ ڈوز کی فراہمی کے لیے آرڈر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں کووڈ ٹیکہ کاری کا عمل جاری ہے۔ صوبائی کمشنر نے کہا کہ کشمیر صوبے میں کووڈ مریضوں کو بہتر علاج فراہم کرنے کی غرض سے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اسپتالوں میں آکسیجن بیڈز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر سکم سورا ڈاکٹر اے جے اہنگر نے کہا کہ موجودہ آزمائشی دور اور سخت حالات میں یہ ادارہ اطمینان بخش سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کے علاوہ دیگر مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سکم کا طبی اور نیم طبی عملہ دن رات کام کر رہا ہے۔ انہوں نے ادارے کو ہر طرح کا تعاون فراہم کرنے کے لیے LG اور انتظامیہ کے افسران کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے متعلقہ افسران کے ہمراہ آج چیسٹ ڈیزیز اسپتال اور SMHS اسپتال کا دورہ کر کے وہاں نصب کیے جانے والے نئے آکسیجن پلانٹس کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے چیسٹ ڈیزیز اسپتال میں 1500 LPM صلاحیت والے طبی آکسیجن پلانٹ کے سلسلے میں متعلقین کو ڈبل شفٹ میں کام کرنے کی ہدایت دی تاکہ اس پلانٹ کو بہت جلد آپریشنل بنایا جائے۔ انہوں نے SMHS اسپتال میں 1000 LPM صلاحیت والے 2 نئے آکسیجن پلانٹس کو 19 مئی تک کارگر بنانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ کووڈ کے خلاف نظام مزید مستحکم کرنے کے لیے اسپتال کی بستروں کی صلاحیت 290 تک بڑھا دی گئی ہے۔
کورونا سے متاثر افراد کی ٹیسٹنگ میں وسعت لاتے ہوئے بڑگام کے کئی علاقوں میں گھر گھر ٹیسٹنگ کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ اس عمل میں لوگ متعلقہ عملے کو بھرپور تعاون دے رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے حکام کے مطابق یہ عمل اگلے 5 روز تک جاری رہے گا۔ کورونا کے خلاف صف اول میں لڑنے والے سبھی افراد کو حکومت کی جانب سے مناسب معاونت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ اس وبا کو قابو کرنے میں مدد مل سکے۔ اسی سلسلے کے تحت آیوش محکمہ نے سری نگر میں کام کرنے والے صحافیوں میں قوت مدافعت بڑھانے والی ادویات تقسیم کی۔ واضح رہے کہ ورکنگ جرنلسٹس موجودہ حالات کی کوریج کے لیے کووڈ اسپتالوں میں بھی جاتے ہیں۔ چیئرمین ڈی ڈی سی کپواڑہ عرفان سلطان پنڈت پوری اور ڈی ڈی سی کپواڑہ امام الدین نے متعلقہ افسروں کے ہمراہ آج ایس ڈی ایچ کپواڑہ کا دورہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی موصوف نے کہا کہ صوبائی انتظامیہ سے 25 آکسیجن کنسنٹریشن ترجیحی بنیادوں پر حاصل کیے گئے ہیں تاکہ ضلع میں کووڈ ہیلتھ کیئر سسٹم کو مزید مستحکم کیا جائے۔ ڈی سی موصوف نے بی ایم او لنگیٹ کو 25 آکسیجن سلنڈر بھی ہینڈ اوور کیے۔ بعد میں انہوں نے کپواڑہ قصبے کے بازاروں کا معائنہ کر کے کورونا کرفیو کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ ضلع پلوامہ میں پچھلے 5 دنوں سے کووڈ مریضوں کے ٹھیک ہونے کی شرح 80% ہے جبکہ کووڈ سے ہونے والی اموات کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ ڈی سی پلوامہ بصیر الحق چودھری نے کہا ہے کہ ضلع میں کووڈ وبا پوری طرح قابو میں ہے اور لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضلع بانڈی پورہ میں کورونا متاثرین کی کل تعداد 7212 تک پہنچ گئی ہے جن میں سے اس وقت 1075 معاملات سرگرم ہیں۔ ڈی سی بارہمولہ اویس احمد نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے معقول کووڈ مخالف اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں 304 آئسولیشن بیڈز دستیاب ہیں۔ ضلع انتظامیہ شوپیاں نے لوگوں کو کووڈ وبا کے حوالے سے کسی بھی افواہ پر کان نہ دھرنے کی اپیل کی ہے۔ انتظامیہ نے لوگوں کو کسی بھی مدد اور وضاحت کے لیے قائم کیے گئے کنٹرول روم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ضلع میں صورتحال پوری طرح قابو میں ہے اور اسپتالوں میں آکسیجن سپورٹڈ بیڈز اور افرادی قوت کی کافی تعداد میں دستیاب ہیں۔ ضلع بڑگام میں کورونا متاثرین کی کل تعداد 8177 ہو گئی ہے جن میں سے 4035 معاملات سرگرم ہیں۔ ضلع میں صحتیابی کی شرح 42.9% ہے۔ ڈی سی بڑگام شہباز احمد مرزا نے آج ایک پریس کانفرنس میں معلومات اور کووڈ مخالف اقدامات کی تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن اور مائکرو کنٹینمنٹ زونز کی وجہ سے مثبت معاملات کی تعداد میں قدرے کمی آنے لگی ہے۔ سی پی آئی ایم لیڈر ایم وائی طارق نے جموں کشمیر میں بقول ان کے کووڈ مخالف ویکسین کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں طارق نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں حکومت کو ویکسین کی دستیابی کے حوالے سے صورتحال واضح کرنی چاہیے۔ وادی میں نافذ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں آج بھی معاملاتی زندگی متاثر رہے۔ سری نگر میں عائد بندشوں کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں معطل رہیں جبکہ ٹرانسپورٹ کی آواجاہی بھی بدستور بند ہے۔ لوگوں کی بلا وجہ نقل و حمل کو روکنے کے لیے شہر کی کئی سڑکوں پر آج رکاوٹیں کھڑا کی گئی تھیں۔ جموں کشمیر کے ایک سینئر سیاستدان اور بی جے پی سے وابستہ سابق مرکزی وزیر چمن لال گپتا انتقال کر گئے ہیں۔ وہ 87 برس کے تھے۔ چمن لال گپتا کو پہلی بار 1972 میں جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا ممبر چنا گیا۔ وہ 2008 سے 2014 تک بھی اسمبلی ممبر رہے۔ آنجہانی گپتا نے 1996، 1998 اور 1999 میں ادھمپور پارلیمانی حلقے سے انتخابات میں جیت درج کی۔ وہ 13 اکتوبر 1999 سے 1 ستمبر 2001 تک فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کے مرکزی وزیر مملکت رہے۔ چمن لال گپتا 2002 سے 2004 تک اٹل بہاری واجپئی کی وزارت میں دفاع کے مرکزی وزیر مملکت رہے۔ واضح رہے کہ چمن لال گپتا کا کچھ عرصہ قبل کورونا انفیکشن ہوا تھا تاہم وہ اس سے شفایاب ہوئے تھے۔ جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے چمن لال گپتا کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آنجہانی ایک سلجھے ہوئے سیاستدان تھے۔ ایل جی کے مشیر فاروق احمد خان نے بھی چمن لال گپتا کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جموں کشمیر شاخ نے چمن لال گپتا کے فوت ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے آنجہانی کی سیاسی خدمات کو یاد کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ ہمدردی کی ظاہر کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد اور سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر ایم وائی طارق نے بھی چمن لال گپتا کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ خبریں ابھی اور بھی ہیں، پہلے یہ وقفہ۔ کووڈ کی دوسری ویو سے بچی۔
ہم نے کورونا میں ایک اپنے پریوار کا بہت ہی امولیہ سدسیہ کھو دیا ہے، اور اس دکھ کا سامنا جو ہم کر رہے ہیں ایسا کسی کو بھی نہ کرنا پڑے، اس لیے میں گزارش کروں گی سب بھارت واسیوں اور جموں کشمیر کی جنتا سے کہ سرکار کی طرف سے جو بھی کورونا سے بچنے کے نیم بنائے گئے ہیں ان کا پوری طرح پالن کریں، اور ہماری طرح اپنے پریوار کے کسی بھی سدسیہ کو نہ کھو دیں۔ اس لیے ماسک پہن کر رکھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، دوری بنائے رکھیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ نہ جائیں، اور باری آنے پر کووڈ ویکسین ضرور لگوائیں۔ اس لیے جو بھی سرکار نے قانون بنائے ہیں ان کا پالن کریں۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری۔ خبروں میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے مرگ بانوں، مزدوروں اور کامگاروں کے حق میں مالی پیکیج کے اعلان کے لیے انتظامیہ کی سراہنا کی ہے۔ انہوں نے کشمیر کے دستکاروں کے حق میں بھی اسی طرح کے پیکیج کا مطالبہ کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے دیگر لیڈروں بشمول شمیم فردوس اور عرفان شاہ نے بھی ہنرمندوں کے حق میں مالی معاونت کا مطالبہ کیا ہے۔ پہلگام کے مرگ بانوں اور سیاحت سے وابستہ دیگر افراد نے ان کے حق میں مالی پیکیج کے اعلان کے لیے لیفٹنٹ گورنر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے مرگ بانوں نے کہا کہ ان کے بینک کھاتوں میں امدادی رقم جمع کی گئی ہے۔ اعتماد سازی کے ایک قدم کے طور بھارت اور پاکستان کے درمیان کمان پوسٹ پر قائم کمان ٹریڈ یونٹ پر تجارت اور بس سروس چلائی گئی۔ فوج نے اس پوسٹ پر کیفٹیریا کی جدید کاری کی ہے اور 60 فٹ لمبا ایک فلیگ پول نصب کیا ہے جس پر ترنگا لہرایا گیا ہے، جو کہ سیاحوں بالخصوص سکول اور کالج طالب علموں کے لیے باعث کشش ہے۔ کپواڑہ ضلع میں 15 راشٹریہ رائفلز کی طرف سے آج ایک عید ملن کا اہتمام کیا گیا جس دوران کووڈ-19 SOPs پر پوری طرح عمل کیا گیا۔ کمانڈر ہیڈ کوارٹر 8 سیکٹر RR اور 15ویں راشٹریہ رائفلز کے کمانڈنگ آفیسر نے تقریب کی صدارت کی۔ اس عید ملن کا مقصد مختلف ایجنسیوں اور محکموں کے درمیان تال میل پیدا کرنا تھا۔ وادی میں اسٹرابری میوہ کی پیداوار میں نمایاں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ کسانوں کو امید ہے کہ اس برس کی پیداوار گزشتہ برس کے مقابلے میں دوگنا ہوگی۔ سری نگر کے مضافات گوسو میں آج کل اسٹرابری کو پیڑوں سے اتارنے کا عمل جاری ہے۔ کسانوں نے انتظامیہ سے اپیل کیا کہ وہ میوہ کو بیرون ریاست بھیجنے میں انہیں مناسب تعاون دے۔ اسٹرابری اور گلاس فصلوں کو بیرون ریاست بھیجنے کا سلسلے میں پورا منڈی صبح 5 بجے سے صبح 11 بجے تک کھلی رہے گی۔ فروٹ منڈی کے صدر نے انتظامیہ کے اس فیصلے کی سراہنا کی ہے۔ پی ایم کسان کے تحت مالی امداد کی ایک اور قسط کی واگزاری کے لیے اننت ناگ ضلع کے کسانوں نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کئی کسانوں نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ موجودہ حالات میں یہ اسکیم مزید مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ تاہم انہوں نے کھادوں اور جراثیم کش ادویات کی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے قسط کی رقم میں اضافہ کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کلگام نے آج تعمیراتی کامگاروں کے حق میں 1 کروڑ 68 لاکھ روپے واگزار کیے ہیں۔ اسسٹنٹ لیبر کمشنر کلگام کے مطابق یہ رقم ان کامگاروں میں DBT موڈ کے ذریعے پہلی قسط کے طور جاری کی گئی جن کی آن لائن رجسٹریشن ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں میں لوازمات پورا ہونے کے بعد آف لائن اندراج شدہ ورکروں میں بھی مدد فراہم کی جائے گی۔ چند روز قبل ہانجی بگ ماگام میں بجلی کی ترسیلی لائن کی مرمت کے دوران زخمی ہوا لطیف احمد شیخ نامی ایک شخص صدر ہسپتال میں آج زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ مذکورہ شخص کی لاش اس کے آبائی گاؤں پہنچائی گئی جہاں اس کو پرنم آنکھوں سے سپرد خاک کیا گیا۔ کووڈ-19 سے پیدا شدہ صورتحال اور لاک ڈاؤن کو مدنظر رکھتے ہوئے UT انتظامیہ نے کمبائنڈ کمپیٹیٹو پریلیمنری ٹیسٹ کو 24 اکتوبر تک مؤخر کیا ہے۔ گلمرگ میں قائم گرین گولف کورس کی عظمت رفتہ بحال کرنے کے لیے انتظامی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیکرٹری سیاحت سرمد حفیظ کی ہدایت پر ماہرین کی ایک ٹیم نے مذکورہ گولف کورس کا دورہ کیا اور وہاں تجدیدی کام کے سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی۔ ٹیم میں شامل ٹرف مینیجر نے کہا کہ گرین گولف کورس کو بین الاقوامی مقابلوں کے انعقاد کے قابل بنایا جائے گا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کل یعنی 19 مئی کو ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔ ہمارے نمائندے کے حکام کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ شاہراہ کے ناشری جواہر ٹنل حصے پر ضروری مرمت کے پیش نظر کل کسی بھی طرف سے ٹریفک کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمائندے کے مطابق موسم سازگار رہنے کی صورت میں مغل روڈ پر گاڑیوں کو شوپیاں سے پونچھ جانے کی اجازت دی جائے گی۔
اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.8 جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل @DD News سری نگر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبروں کا یہ بلٹن YouTube پر بھی دستیاب ہے۔ اب پیش ہے ہماری خصوصی پیشکش ڈاکٹر سپیک۔ آج کے شمارے میں ڈاکٹر ثناء اللہ کوچے موجود رہیں گے۔ آپ اس لائیو پروگرام کے دوران ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔